بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت دو عالم سیریز محمد سب کے لیے کا 39واں حصہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مریض کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کا عملی نمونہ پیش کیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کے ساتھ بڑی شفقت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے اور ان کی عیادت اور مزاج پرسی کی بڑی فضیلت اور اجر و ثواب بتایا کرتے تھے، اپنے صحابہ کو اس کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی مسلمان وضو کرتا ہے اچھے انداز سے اور پھر اجر و ثواب کی نیت سے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اس کے اور جہنم کے درمیان 70 خریف کی مسافت اور دوری پیدا کر دی جاتی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا خریف سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ خریف سے مراد سال ہے، 70 سال کی مسافت اور دوری پیدا کر دی جاتی ہے۔ بڑا اجر و ثواب ہے ایک معمولی عمل کی وجہ سے۔ نبی رحمت نے فرمایا کہ اطعم الجائع وعود المریض وفک العانی، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور مریض کی عیادت کرو، اور جو لوگ قید ہیں ان کی رہائی کی کوشش کرو، ان کو رہا کرواؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمام مریضوں کی عیادت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں رنگ، نسل، خاندان، قبیلہ، اپنا پرایا کا فرق نہیں کرتے تھے، بلکہ مذہب کا امتیاز بھی نہیں برتتے تھے۔ مسلم، غیر مسلم، امیر، غریب، اعرابی، دیہاتی اور شہری سب کے ساتھ یکساں ہمدردی اور شفقت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سہل بن حنیف کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں اور مسکینوں کا بھی خیال فرمایا کرتے تھے، ان کی عیادت و مزاج پرسی کے لیے بھی جایا کرتے تھے۔ ایک غریب عورت تھی، وہ بیمار پڑ گئی، جب تک وہ بیمار رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے مزاج پرسی کے لیے جاتے رہے۔ جب اس کا آخری وقت آیا اور اس کو موت آ گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس خیال سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے میں تکلیف، غالباً ان کا انتقال رات میں ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، آپ کو اطلاع نہیں کی اور جنازہ پڑھ کر ان کو دفن کر دیا۔ صبح جب حضور کو پتہ چلا تو آپ ناراض ہوئے، غصے ہوئے کہ مجھے کیوں نہیں بتایا۔ پھر آپ اس کی قبر پر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازہ کی نماز پڑھی۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی غیر مسلم بچہ آیا کرتا تھا، وہ بیمار پڑ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خدمت میں گئے، یعنی اس کی عیادت کے لیے گئے، اس کے سرہانے کھڑے ہوئے اور اسے اسلام کی دعوت دی۔ وہ اپنے والد کی طرف، یہودی کی والد کی طرف دیکھنے لگا تو والد نے کہا اطع ابا القاسم، ابو القاسم یعنی محمد جو کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اس نے قبول کر لیا، اسلام سے مشرف ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا کہ جب اس کے گھر سے باہر نکلے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور کہتے تھے کہ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تعریف ہے اس اللہ کی جس نے اس کو جہنم سے بچا لیا۔ یعنی مسلموں، غیر مسلموں سب کی آپ عیادت فرمایا کرتے تھے۔ مریضوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی شفقت فرمایا کرتے تھے۔ مریضوں کے بارے میں اگر کوئی سختی کرتا تھا، احکام کے سلسلے میں، مسائل بیان کرنے کے سلسلے میں، آپ اس سے ناراض ہوا کرتے تھے۔ آپ مریضوں کے سلسلے میں سہولت اور آسانی کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ سفر میں تھے، ہمارے ایک ساتھی کے سر پر پتھر لگا اور اس کو چوٹ آ گئی، زخمی ہو گیا، وہ رات کو سویا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس کو احتلام ہو گیا، غسل کی حاجت ہو گئی۔ صبح جب وہ اٹھا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے مسئلہ معلوم کیا کہ بھائی میرے سر پر زخم ہے اور مجھے غسل کی نوبت آ گئی ہے، تو کیا میں تیمم کر سکتا ہوں؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ نہیں، تم پانی استعمال کرنے کی سکت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو، اس لیے تمہیں غسل کرنا پڑے گا، تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ اس آدمی نے غسل کر لیا، جس کی وجہ سے وہ غسل کرنا، وہ پانی سر پر بہانا اس کے لیے وبال جان ثابت ہوا اور اس کی موت آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے اور یہ سارا ماجرا سنایا گیا تو اللہ کے نبی ان مسئلہ بتانے والوں پر سخت ناراض ہوئے، فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، ان لوگوں نے اس کو مار ڈالا، اللہ انہیں غارت کرے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حلا سألوا اذا لم یعلموا، جب انہیں مسئلہ پتہ نہیں تھا تو کسی سے دریافت کر لیتے، فإنما شفاء العی السؤال، کیونکہ جہالت کا علاج اور جہالت کی دوا یہ ہے کہ سوال کر لیا جائے، پوچھ لیا جائے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے یہ کافی تھا کہ وہ سر پر کوئی پٹی رکھ لیتا، کوئی کپڑا رکھ لیتا، اس پر مسح کر لیتا اور پھر باقی پورے جسم پر پانی بہا لیتا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مریض اور بیمار صحابہ کا علاج بھی کروایا کرتے تھے۔ جنگ احزاب کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سعد بن معاذ کو ایک تیر لگ گیا تھا اور اس کا زخم بڑا کاری ثابت ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ رفیدہ جو طبابت کے معاملے میں مدینے میں بڑی مشہور تھی، زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی، علاج کیا کرتی تھی، کہا اجعلوہ فی خیمۃ رفیدہ حتی اعود من قریب، اس کو رفیدہ کے خیمے میں رکھ لو تاکہ اس کا علاج بھی ہو اور میں قریب ہونے کی وجہ سے ان کی مزاج پرسی کرتا رہوں، ان کے یہاں حاضر ہوتا رہوں اور ان کی عیادت کرتا رہوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی مریض کے بارے میں۔